بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ یہ ہماری اس کتاب کا چھٹا سبق ہے اور عنوان ہے ہمارے کھیل۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اہم الفاظ ہیں چاق و چوبند، حشاش بشاش، محال، کثرت، تعطیلات۔ چلیے متن کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں کے ہسپتال ویران ہوں گے، یعنی وہاں کے رہنے والے تندرست چاق و چوبند رہنے کی وجہ سے بیماریوں کا کم سے کم شکار ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ہر سال موسم گرما اور موسم سرما کی تعطیلات ہوتی ہیں۔ طلباء چھٹیوں کا کام کرنے کے بعد فارغ اوقات میں کمپیوٹر پر مختلف کھیل بھی کھیلتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ یہ سبق کا کچھ حصہ تھا اور بالکل آغاز تھا۔ اب آپ باقی کا سبق پڑھیے اور دیکھیے کہ کھیلوں کی کیا اہمیت ہے۔ آگے آئیے، مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ چاق و چوبند ہوشیار یعنی کہ تندرست، محال مشکل یا کٹھن، نمایاں مشہور، ویران غیر آباد یا اجاڑ۔ ہمیں اب ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں، جیسے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ کہاں موجود ہے یا کہاں واقع ہے؟ تو وہ شندور میں واقع ہے۔ چند علاقائی کھیلوں کے نام لکھیے، جس میں اسٹاپو ہے، جس میں رسی کودنا ہے، پٹھو گول گرم ہے، جس میں کبڈی ہے۔ تو آپ ان تمام کھیلوں کے نام لے سکتے ہیں یا اپنے علاقوں کے بھی کھیلوں کے نام آپ بتا سکتے ہیں۔ کھیل کیسے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب دیجئے اور میرے ساتھ آگے بڑھیے۔ یہ آپ کو ایک معمہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو اس معمے میں سے نیچے دیے گئے جملوں کے مطابق الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ جیسے علاقائی کھیل ہیں تو آپ کو تلاش کر کے لکھنا ہے، اسی طرح آپ کو ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ آئیں بات کریں، کھیل ہماری عادات کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو بتائیے ہماری عادات کھیل کے ذریعے کیسے بدلتی ہیں؟ قواعد، چلیے ان جملوں کو پڑھیے یا سنیے۔ زاہد آیا تھا، زاہد آیا ہے۔ سرد ہوا چل رہی تھی، سرد ہوا چل رہی ہے۔ کالم الف میں جو جملے دیے گئے ہیں وہ فعل ماضی کے ہیں۔ فعل ماضی جن میں کسی بھی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے یا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ کالم بے میں دیے گئے جملے فعل حال کے جملے ہیں۔ ایسے جملے جن میں کوئی بھی کام موجودہ زمانے کو ظاہر کرے اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ یہ سرگرمی ہے، ہمارے پاس فعل ماضی کے جملے ہیں، ہم نے انہیں فعل حال میں تبدیل کرنا ہے۔ شاہدہ کھیلتی تھی، شاہدہ کھیلتی ہے۔ راشد بھاگتا تھا، راشد بھاگتا ہے۔ بچے اسکول جا رہے تھے، بچے اسکول جا رہے ہیں۔ امی جان کتاب پڑھ رہی تھیں، امی جان کتاب پڑھ رہی ہیں۔ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے، لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ سارا کھانا کھا رہی تھی، سارا کھانا کھا رہی ہے۔ اب آپ اس سرگرمی کو دوبارہ کیجئے اور آگے آئیے لکھائی کی مہارت پہ۔ تو ہم لفظی گنتی سیکھ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو 31 سے 40 تک لفظی اور ہندسی دونوں گنتی اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ کھیل کی تصویر اپنی کاپی پر لگائیں اور اس کے بارے میں 9 مربوط جملے لکھیے۔ آپ کو کتنے جملے لکھنے ہیں؟ 9۔ اور کس کے بارے میں لکھنے ہیں؟ اس کھیل کے بارے میں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ آگے آئیے، مہارت حیات۔ پاکستان میں کھیلے جانے والے چند کھیلوں کی تصاویر، ان کے نام اور ان سے وابستہ مشہور کھلاڑیوں کے نام چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ دلچسپ سرگرمی ہے۔ تو چند ایسے کھیل جو آپ کو اچھے لگتے ہوں یا جو مشہور ہوں، آپ ان کی تصاویر لگائیں اور ان کے کھلاڑیوں کے نام لکھیں۔ آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھتے ہوئے کھیلوں کی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر آپ کو 1 منٹ کی تقریر تیار کرنی ہے۔ نہ صرف آپ نے اس تقریر کو تیار کرنا ہے بلکہ کمرہ جماعت میں پیش بھی کرنا ہے۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجئے اور پورے سبق میں دی گئی سرگرمیوں کو دہرائیے تاکہ آپ امتحانی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔